نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انکم متبعون، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ راتوں رات یہاں سے میرے بندوں کو لے جاؤ۔ انکم متبعون، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پس بھیجے فرعون نے سارے شہروں میں اپنے کارندے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے ہمیں سخت یعنی بے شک ہمیں یہ غصہ دلانے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، تاہم فکر نہ کرو ہم سب ان کے متعلق بہت محتاط ہیں۔ ملک بھر میں افراتفری اور عام لام بندی سے ایک خوف و ہراس کی پھیل گیا تھا۔ یہ ایک قدرتی امر تھا، اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے کیونکہ مصر میں پورا جب یہ منظر جب سامنے آیا کہ فرعون نے جن جادوگروں کو بلایا تھا ان سب نے ایمان قبول کر لیا تھا، اب ایک افراتفری کا عالم تھا۔ پھر فرعون نے یہ بات بنائی کہ ہمیں اسرائیلیوں سے کسی شدید مقابلے کی ہرگز توقع نہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ مصر چھوڑ کر اب ہجرت کر جائیں، تو اس نے اتنی بڑی فوج جمع کر لی کہ جس کی تعداد، حالانکہ یہ خود کہتا ہے کہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے اور مٹھی بھر آدمی ہیں، لیکن یہ ہم سے کب لڑنے کی جرت کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو پوری سزا دینا چاہتے ہیں۔ اگرچہ فوج کا ایک مختصر سا دستہ بھی ان سے نمٹ سکتا ہے، لیکن دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں تساہل نہ بڑھتا جائے۔ اور اس نے یہ کہا، یعنی جب سارے لوگ آ گئے تو کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، اس کے جو وزراء تھے اور کہنے لگے کہ ہم نے ساری تدبیریں اور انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ بظاہر تو وہ فرعون بھی اور اس کے سب وہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن دل سینے میں دھڑک رہا تھا۔ یہاں پر علماء نے ایک بات بڑی خوبصورت لکھی کہ یہ جو ذمتن جو لفظ ہے، یعنی وہ کہتا تو یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹا سا گروہ ہے، لیکن ذمتن یہ کہتے ہوئے اس کا پیشاب یعنی نکل جاتا تھا، اتنا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ڈنڈے سے یعنی خوف زدہ تھا۔ لیکن پھر بھی اس نے پوری تیاری کی اور اپنی قوم کو یہ کہنے لگا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن اس قوم نے ہماری مخالفت کی ہے اور ہماری اجازت کے بغیر سرزمین مصر سے نکل کر یہ ہمارا دل جلاتے ہیں اور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں۔ بے شک ہم سب ہتھیاروں سے لیس اور ہوشیار رہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے یہ قدرتی امر تھا کہ سارے کے سارے کوئی بھی نہ بچے۔ اب قرآن آگے وہی بات بتاتا ہے کہ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، سو ہم نے نکالا انہیں سرسبز باغوں اور بہتے ہوئے چشموں، وَقُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور بھرپور خزانوں اور شاندار محلات سے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے ایسا ہی کیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، پس وہ ان کے تعاقب میں نکلے اشراق کے وقت۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ جب یہ اللہ رب العالمین نے ان کے جو چشمے تھے یعنی جس میں یہ رہتے تھے، اس قوم کے جتنے باغ تھے، چشمے، سرزمین مصر میں ان کے پاس جتنا سونا چاندی اور عمدہ مکانات جو تھے، ان سب کو اللہ رب العالمین نے ان کے عمدہ مکانات سے بھی نکالا، اور انہوں نے اپنے خزانے، سونا چاندی اور اپنے باغوں کو وہیں چھوڑا، اور یہ اس تعاقب میں نکلے کہ یہ بنی اسرائیلیوں کو پکڑیں اور ان کو مار دیں، لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ سارے کے سارے تو وہ
گمان میں نکلے کہ آج انہیں ختم کر دیا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جو اس کی خفیہ تدبیر تھی، وہ اس کی خفیہ تدبیر یہ تھی کہ تاکہ فرعون اپنے وزراء امراء کے ساتھ سب کے سب ساتھ نکلے اور ایک ہی ضرب اللہ کی ان کے اوپر ایسی پڑے کہ ان ظالموں کا خاتمہ کر دیا جائے، اور ان ظالموں پر، ان کی بربادی پر ماتم کرنے کے لیے ان کے پیچھے کوئی ایک بھی نہ بچے۔ اس اہتمام کے ساتھ فرعون اور اس کے امراء کا بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلنا یہ اللہ کی قدرت کا ایک خاص انتظام تھا اور خفیہ تدبیر کے تحت ہو رہا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، سو ہم نے نکالا انہیں سرسبز باغوں سے اور بہتے ہوئے چشموں سے، اور بھرپور خزانے جو ان کے تھے وہ ان کے محلات میں رہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا ہی ہم نے کیا، لیکن ان خزانوں کا ہوا کیا، ان محلات کو کس نے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا۔ اور پھر یہ سارے تو اب تعاقب میں نکلے، لیکن اب یہ غرق کیسے ہوں گے وہ سنیے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پس جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا دونوں گروہ نے تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے، ہائے ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ فأوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، سو ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے سمندر کو۔ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی مانند۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، اور ہم نے کر دیا وہاں دوسرے فریق کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے بچا لیا ان تند موجوں سے موسیٰ اور ان کے سب ہمراہیوں کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے فریق کو۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ جب دونوں لشکر اتنے قریب آ گئے کہ بنی اسرائیل سمندر میں دیکھ رہے ہیں کہ آگے موجیں ہیں اور آگے سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا ہے، اور پیچھے جو فرعون اپنے پورے لشکر جرار کے ساتھ آ چکا ہے، تو وہ گھبراہ کر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے یہاں پر اللہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھروسہ اللہ کی ذات پر دیکھیے کہ کس طرح آپ نے اس وقت اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کلا، کہ وہ ہرگز ہمیں نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے اور میں تمہیں اس کے حکم سے لے کر نکلا ہوں اور وہ ضرور ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ یہاں علماء کہتے ہیں کتنا پختہ یقین آپ کو اللہ کی ذات پر تھا اور آپ کا توکل اور آپ کا کیا جلال تھا۔ یعنی ان الفاظ سے، ان جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ نبوت کی جو عظمت ہوتی ہے ایسے ہی نازک حالات میں پوری آب و تاب کے ساتھ وہ سامنے آتی ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ یہ جو سمندر کی اچھلتی ہوئی اور شور مچاتی ہوئی جو موجیں ہیں، یہ جو آپ کے ہاتھ میں جو ہم نے عصا دیا ہے، اے موسیٰ اس عصا سے آپ اس سمندر کو ماریے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جب آپ نے اس سمندر کی موجوں میں کہ جو شور مچاتی ہوئی موجیں تھیں، جو اچھلتی ہوئی موجیں تھیں، جیسے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ سرکش گھوڑے کے منہ میں کسی نے لگام دے دی ہو تو جب آپ نے عصا مارا تو اس طرح وہ سمندر میں شغاف پیدا ہو گیا، اور وہ جو پانی کی لہریں جو اچھل رہی تھی، مفسرین فرماتے ہیں وہ اونچے اونچے پہاڑوں کی مانند سیدھی اور جامد اور ساکت ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر میرے آقا علیہ السلام جب یہ منظر اپنے صحابہ کو سنا رہے تھے تو میرے آقا نے فرمایا کیا میں وہ تمہیں کلمات نہ بتاؤں کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پھاڑا تھا؟ تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ضرور ہمیں وہ کلمات بتائیے کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ ضرب ماری تھی سمندر میں تو وہ کلمات کیا تھے؟ تو میرے آقا نے، اب دیکھیے میرے آقا کی نگاہوں میں کیا کیا ہے کہ کتنا عرصہ پہلے یہ ہو رہا ہے، لیکن کن کلمات سے وہ بھی حضور اپنے صحابہ کو
بتاتے ہیں، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلمات کہے تھے، اللہم لک الحمد و الیک المشتقى و بک المستغاث انت المستعان ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور سے یہ کلمات سنے پھر میں ہمیشہ ان کلمات کا ورد کیا کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب ضرب ماری تو کیسا وہ سمندر کا پانی وہ رک گیا، اللہ اکبر، اور پھر کیسی اس نے راستہ بنا دیا، اور ان راستوں میں سے جو ہے وہ حضرت بنی اسرائیل گزر گئے، اور پیچھے جو تھا وہ فرعون کا پورا لشکر جو تھا وہ بھی پیچھے سے داخل ہوا۔ لیکن قرآن کہتا ہے پھر کیا ہوا کہ ہم نے سمندر، وہی سمندر جو اس وقت رک گیا تھا پانی، اور جس کا پانی ایک پہاڑ کی مانند جامد و ساکت ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل سمندر کے ایک پار ہوئے وہیں اللہ کا حکم آیا، اور سارے فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں سمندر کے پہنچ چکا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین کا حکم آیا، اور اس وقت سارے فرعونی اپنے لشکر کے ساتھ اس پانی میں غرق ہو گئے، اور دریا کا پانی مل گیا، اور وہ پہلے کی طرح اچھلتا ہوا اور شور مچاتا ہوا ہو گیا، اور یوں فرعون اپنی قوم کے ساتھ ڈوب گیا۔ پھر قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان فرعونیوں میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، بے شک تمہارا رب وہی غالب اور مہربان ہے، اس میں ضرور نشانی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا دریا میں جو کچھ ہوا اس میں اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی تھی، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ سمندر میں پانی کا سیدھا کھڑا ہو جانا اور راستہ بن جانا، اور پھر وہاں سے بنی اسرائیلیوں کا بچ جانا، اور باقی فرعون میں سے کوئی بھی اس کے لشکر میں سے کسی کا نہ بچنا، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھایا، اور فرمایا کہ ان فرعونیوں میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، صرف 3 حضرات تھے، مفسرین کہتے ہیں، جو ایمان لائے تھے۔ نمبر 1، فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ نمبر 2، حزقیل جس کو آل فرعون کہتے ہیں، اور 24ویں پارے میں اس کا آئے گا، یہ فرعون کا چچا زاد تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ چکا تھا، لیکن اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کا پورا تذکرہ 24ویں پارے میں آئے گا۔ نمبر 3، اس قوم میں سے تیسری جو ایک عورت تھی جس کا نام مریم تھا، اور یہ ایک بوڑھی خاتون تھی، اور یہی وہ خاتون تھی کہ جس کا آپ نے سن چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تابوت ان کا قبر انور ہے وہاں سے لے کر آپ اس کو روانہ ہو جائیں، تو اس کا پتہ بتانے والی یہی ایک عورت تھی، اور اس نے پتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت کا وعدہ لیا تھا کہ آپ مجھے جنت کا وعدہ دے دیں اور جنت میں اپنی رفاقت کا وعدہ دیں تو میں آپ کو پتہ بتاتی ہوں۔ تو پھر یہ پورا ایک طویل واقعہ ہے۔ تو اس بوڑھی خاتون بی بی مریم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جب حکم آیا تھا آپ نے اپنے ساتھ جنت میں اپنی رفاقت کا وعدہ دیا، تو اس عورت نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور کا پتہ بتایا اور محل بتایا۔ پھر دریائے نیل سے آپ نے وہاں سے اس حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس نکالا، اور اللہ کے حکم سے وہاں سے نکال کر ملک شام آپ لے گئے۔ اور قرآن نے یہ جو آخری آیت کہی کہ بے شک تمہارا رب وہی غالب اور مہربان ہے، اس کو علماء نے اس طرح لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے معجزات ظاہر ہونے کے باوجود جب آپ کی قوم جھٹلاتی ہے تو محبوب آپ کا قلب منیر غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اس پر اللہ نے آپ کو یہ پورا واقعہ 2 رکوع پر جو مشتمل تھا، آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کر کے تسلی دی، اور ارشاد فرمایا محبوب بے شک آپ کا رب ہی غالب اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے۔ اس کی مثال پھر اللہ نے یہ دی کہ اللہ نے فرعون
اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان سے انتقام لیا۔ اے محبوب، آپ کا رب آپ پر اور ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو غرق ہونے سے بچایا اور ان پر مہربانی فرمائی۔ لہٰذا محبوب آپ بھی اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر فرمائیں کہ جس طرح پچھلے انبیاء علیہم السلام نے صبر فرمایا، اس طرح آپ بھی صبر کرتے رہیں۔ بے شک آپ کا رب ہی ہمیشہ غالب ہے اور وہی اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو سنا، اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور عطا فرما، اس کا فیضان عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنی ذات پر کامل بھروسہ عطا فرما، یقین کی دولت عطا فرما، اپنی رضا کی دولت عطا فرما۔ حضور کی امت میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں، ان میں جو بیمار ہوں ان کے گھر والوں میں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ملک صاحب کے گھر میں ان کی وائف، وہ خود، ان کی بچی سب بیمار ہیں، اور ان کی بچی کے وائٹ سیل اور پتری کا بھی مسئلہ ہے، اللہ جو مسائل ہیں اللہ دور فرما دے۔ مولائی کریم ملک صاحب کے سب گھر والوں کو اور ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو عافیتیں، سلامتیاں عطا فرما۔ ہر قسم کی محتاجیوں سے، بیماریوں سے، ناشکری سے، نافرمانی سے محفوظ فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔